السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اکاؤنٹس ایڈ کرنے کا طریقہ سیکھا تھا، چارٹ آف اکاؤنٹ ڈسکس ہوا تھا، اور اس لیکچر میں ہم انوینٹری ایڈ کریں گے۔ میرے پاس پولٹری فیڈ کا ایک پرائس لسٹ موجود ہے۔ ویسے تو پروڈکٹ زیادہ ہے فیڈ کے، لیکن میں اس میں سے جو دو تین پروڈکٹ ہے وہ ایڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گا انوینٹری سیکشن میں۔ انوینٹریز اینڈ سروسز، اس میں آپ کسی بھی قسم کے جو سروسز ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور انوینٹریز آپ کی جتنے بھی ہے آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ سروسز زیادہ تر کمپنیاں سروسز بھی دیتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے پروڈکٹس بھی بیچتی ہے۔ جیسے اگر کوئی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کا کاروبار کرتا ہے تو وہ لیپ ٹاپ بھی بیچتا ہے، کمپیوٹرز بھی بیچتا ہے، اور ساتھ میں سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہے جیسے ونڈو انسٹالیشن وغیرہ۔ انوینٹری ایڈ کرنے کے لیے آپ نے انوینٹری آئٹم میں آنا ہے، نیو انوینٹری آئٹم پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آئٹم آئی ڈی آپ اپنی مرضی کا دے سکتے ہیں۔ میرے پاس ابھی چونکہ پرائس لسٹ میں موجود ہے تو میں ادھر سے آئٹم آئی ڈی لوں گا۔ ساتھ میں ڈسکرپشن بھی موجود ہے۔ ابھی کچھ میں آپ کو پرائس لسٹ دکھاتا ہوں تو اس میں آپ سارا کچھ دیکھ لیں گے، اور اسی سے کاپی کر کے یہاں پر ہم فیڈ کریں گے۔ یہاں ہمارے ایریا میں جو اوپن ہاؤسز ہے جس میں 1000 سے لے کر 2500 یا 2000 3000 5000 ہوتے ہیں، یہ اس کا پرائس لسٹ ہے۔ اچھا، تین طرح کی یہ فیڈ ہے، 14A 14 اور 15۔ ساری یہ برائلر فیڈ ہے۔ اس میں صرف فرق سائز کا ہوتا ہے، دانے کا جو سائز ہوتا ہے نا، باردانہ جس کو بولتے ہیں، صرف سائز کا اس میں فرق ہوتا ہے۔ 14A ڈے 1 سے ڈے 14 تک کھلاتے ہیں برڈس کو۔ اس کے بعد پھر 14 نمبر شروع کرتے ہیں 28ویں دن تک، اور 28ویں سے جس دن تک یہ کیچنگ ہوتی ہے نا، جس دن برڈس سیل کرتے ہیں تو اسی دن تک 15 نمبر فیڈ چلاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس یہ ڈسکرپشن بھی آ گئی۔ ڈسکرپشن ہم برائلر سٹارٹر اور برائلر فنیشر لکھیں گے، اور اگر آپ مزید انفارمیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر 14A وغیرہ اس کے ساتھ لگا لیں۔ یہاں پر ہم 14 لکھیں گے سمپل، چونکہ ہمارے فیڈ کا نمبر ہے 14A، اور ڈسکرپشن میں ہم یہاں سے ڈسکرپشن لکھیں گے برائلر سٹارٹر۔ اس کے بعد اگر ڈے 1 to 14 لکھنا چاہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، نہ لکھنا چاہے تو چھوڑ دیں، یہ بھی کافی ہے ڈسکرپشن آپ اپنی مرضی کا دے سکتے ہیں، کوئی بھی ڈسکرپشن آپ پروڈکٹ کے بارے میں یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ باقی جو سیلز اکاؤنٹ، انوینٹری اکاؤنٹ، یہ بائی ڈیفالٹ اس میں لنک ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنا کمپنی ایڈ کرتے ہیں تو ادھر سے یہ سارا جو بیسک جو سیٹ اپ ہے نا، یہ آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو مین چیزیں آپ نے کرنی ہے وہ پرائسز ہے۔ سیلنگ پرائس آپ نے یہاں پر ضرور منشن کرنا ہے، اور کاسٹ پرائس، اور اس کے بعد انوینٹری میتھڈ سلیکٹ کرنی ہے آپ نے، FIFO میتھڈ، LIFO میتھڈ، ایوریج میتھڈ، کوئی بھی میتھڈ آپ جو آپ کا بزنس یوز کرتا ہے وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک ٹرم ہے یہاں پر UPC اور SKU۔ UPC مینز یونیورسل پروڈکٹ کوڈ، ایکسٹرنل یوز ہوتا ہے، پروڈکٹ کا کوڈ ہوتا ہے، اور دوسرا ہے SKU، اسٹاک کیپنگ یونٹ۔ مطلب کون سے یونٹ میں آپ کون سا اسٹاک رکھتے ہیں، یہ آپ کے بزنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ UPC ایکسٹرنل یوز ہوتا ہے، اور SKU جو ہے یہ انٹرنل یوز ہوتا ہے۔ باقی چیزیں اگر آپ کے پروڈکٹ زیادہ ہے اور اس پر کوڈز زیادہ ہے، مطلب آپ کے پاس پروڈکٹ کوڈ زیادہ ہے، تو آپ اس حساب سے یہ جو نیچے والا سیکشن ہے مینیج کر سکتے ہیں۔ ضروری چیزیں یہاں پر جو ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ سیلز پرائس ہے اور کاسٹ پرائس ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ساری چیزیں آپشنل ہے، آپ اگر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں۔
اس کے بعد آپ نے آنا ہے کسٹم فیلڈز میں. یہاں پر آپ الٹرنیٹ وینڈر اس کا دے سکتے ہیں انفارمیشن. مطلب اگر آپ کسی وینڈر سے ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں اور ٹھیک وہی پروڈکٹ آپ کے پاس کوئی ایسا دوسرا وینڈر ہے جس سے آپ خرید سکتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں. آئٹم ٹیکسٹ ٹائپ میں آپ نے 1 لکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیلنگ پرائس اور کاسٹ پرائس آپ نے یہاں پر دی ہے تو یہ 1 سے ملٹیپلائی کرے گا. جو اس کا استعمال کرو گے تو یہاں سے آپ کے سارے پرائسز یہ ایک ہی ریٹ پر کیلکولیٹ ہوں گے. اچھا، اگر آپ صرف سمپلی ایک انوینٹری ڈال کے سیو پر کلک کرتے ہیں تو صرف ایک انوینٹری آپ کے پاس سیو ہوتی ہے. سیو اینڈ نیو پر کلک کرتے ہیں تو دوسری انوینٹری آپ یہیں سے ڈائریکٹ ایڈ کر سکتے ہیں. ابھی ہم 15 نمبر فیڈ جو ہے انوینٹری وہ ایڈ کر رہے ہیں. اس میں بھی سمپل ہم نے یہاں پرائس لسٹ سے 15 نمبر لکھنا ہے. اس کے بعد برائڈر فنیشر لکھنا ہے. اسٹاک آئٹم سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پر اس کی ڈیٹیلز دینی ہے. اور سیلنگ پرائس اور کاسٹ پرائس میں نے تھوڑا سا ڈفرینس رکھا ہے چونکہ ڈسٹریبیوشن ہے. 300-400 روپے کا فرق ہوتا ہے اس میں. تو میں نے سیلنگ پرائس پرائس لسٹ سے رکھا اور کاسٹ پرائس میں نے فرضی لے لیا ہے. 300-400 روپے کا ڈفرینس میں نے اس میں رکھا ہے سمجھنے کے لیے. اس طرح سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ جب انوائس بنائیں گے تو اس میں آپ کو سارا کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنا ڈفرینس آ رہا ہے اور کیسے یہ اماؤنٹ جو ہے نا انکم سٹیٹمنٹ اور انوینٹری رپورٹس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. یہاں پر آپ کی تینوں آئٹم ایڈ ہو چکے ہیں. کوئی بھی آئٹم اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہیں تو اس پر ڈبل کلک کریں تو دوبارہ آپ اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس طرح یہاں پر آپ آ کے ریفریش کریں تو آپ کی انوینٹری جو بھی آپ نے ایڈ کی ہے وہ یہاں پر شو ہوں گی. کوانٹٹی آن ہینڈ بھی آپ کے پاس 0 ہے. نمبر آف یونٹ سولڈ بھی 0 ہے کیونکہ ابھی ہم نے کوئی بزنس نہیں کیا. اچھا جی، انوینٹری ایڈ کرنا یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ انوینٹری کیسے ایڈ کرتے ہیں. ہم انوینٹری کیسے ایڈ کریں گے، اس کے کاسٹ پرائسز، سیلز پرائسز یہ بھی ہم نے سیکھ لیے. ابھی اگر ہمارے پاس کوئی انوینٹری پڑی ہے کوئی اور ہم وہ اپنے پاس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو سمپل طریقہ ہے، یہاں سے کسی بھی آئٹم پر کلک کرے اور یہاں بگننگ بیلنس پر آ جائے. کاسٹ پرائس اپنے پاس نوٹ کرے 7410. یہاں سے آپ بگننگ بیلنس پر کلک کریں. یہاں پر جو انوینٹری آپ کے پاس ان ہینڈ ہے یہاں پر کوانٹٹی لکھ کے، سپوز یہ آپ کے پاس 5 بیگ ابھی پڑے ہیں اور یہاں پر کاسٹ لکھ کے 7410 ٹیپ کے ساتھ آگے جائیں گے تو یہ آپ کو ٹوٹل کاسٹ کیلکولیٹ کر کے دے گا. اس کے بعد اوکے کرے اور پھر یہ ونڈو کلوز کرے اور ریفریش کرے تو یہاں آپ کے پاس انوینٹری ابھی آن ہینڈ ایڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم یہ فیڈ بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ اس کی بھی ہمارے پاس پینڈنگ ہے کوئی 10 بیگ. اس کا بھی کاسٹ پرائس یہاں سے نوٹ کرے 7410 اور اوکے کرے. اس طرح 15 نمبر یہاں سے ڈائریکٹ کرے. اس کی کاسٹ پرائس الگ ہے تو 7275. یہ 2 بیگ ہے 7275. اس کو اوکے کریں. ٹھیک ہے، پریفرڈ وینڈر آپ یہاں سے دے سکتے ہیں. ابھی چونکہ ہمارے پاس وینڈر ایڈ نہیں ہے تو ہم یہاں پر یہ ابھی خالی ہے ہمارا. باقی ساری چیزیں تو ہو گئی. یہ آپشنل ہے، یہ فیلڈ سارے آپشنل ہے. ٹھیک ہے، آئٹم ٹائپ اگر آپ کے پاس کوئی پریشیبل آئٹم ہے یا ویجیٹیبلز ہے تو یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے پاس آئٹمس. لوکیشن بھی یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو یہاں پر یونٹ میئرنگ یونٹ بھی دیا گیا ہے. اب اگر ویٹ کا کاروبار کرتے ہیں کوئی چیز اس طرح ہے
جس کا آپ وزن کرتے ہیں بار بار تو یہاں پر آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا اگر کسی پروڈکٹ کا وزن ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری فیلڈز آپشنل ہے، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ابھی آپ ریفریش کریں تو کوانٹٹی آن ہینڈ آپ کے پاس ابھی ایڈ ہو چکی ہے۔ اچھا، انوینٹری اسٹاک سٹیٹس، یہ سارے رپورٹس ہوتے ہیں یہاں پر۔ یہاں سے جو رپورٹ آپ پرنٹ کرنا چاہے، کوئی بھی پرنٹر آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو بائی ڈیفالٹ، اسی سے آپ پرنٹ نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ انوینٹری اسٹاک سٹیٹس ابھی آپ اپنے پاس چیک کریں تو کوانٹٹی آن ہینڈ آپ کو یہاں پر ابھی شو ہو رہے ہیں۔ منیمم اسٹاک چونکہ ہم نے وہاں پر دیا ہوا تھا کہ ہم گوڈاؤن میں اپنے پاس 100 بیگز اسٹاک رکھتے ہیں، اور جب یہ جیسے ہی آپ کے پاس اسٹاک 100 سے کم ہو جاتے ہیں تو یہ پیسٹری اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر آپ کو میسج دے گا کہ آپ کے پاس اسٹاک ابھی کم ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اپنی ری آرڈر کوانٹٹی 500 بیگز رکھی ہے، مطلب ہم جب بھی کوئی فیڈ نمبر آرڈر کرتے ہیں تو 500 بیگ تک کرتے ہیں۔ یہ ہم نے ری آرڈر کوانٹٹی اپنے پاس رکھی ہے سافٹ ویئر میں۔ اچھا، یہ پرچیز آرڈر اور شپمنٹس، یہ ساری چیزیں وینڈرز ایڈ کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی، یہ تب پڑھیں گے۔ ابھی کے لیے ہم انوینٹری ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ انوینٹری ایڈجسٹمنٹ فزیکل گوڈاؤن میں جو انوینٹری ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے، اور یہاں بکس میں جو اماؤنٹ ہمارے پاس کوانٹٹی شو ہوتی ہے، اس میں جو ڈفرینس ہوتا ہے مین، وہ ہم انوینٹری ایڈجسٹمنٹ میں ریکارڈ کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس یہاں بیگز 10، 5 اور 2 پڑے ہیں، 14 اور 15، اور جب آپ گوڈاؤن میں فزیکل انوینٹری کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو اس میں کچھ بیگ زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ کم ہوتے ہیں، تو وہ ایڈجسٹمنٹ ہم یہاں پر کریں گے انوینٹری ایڈجسٹمنٹ میں۔ سپوز آپ کے پاس گوڈاؤن میں بیگز جو ہے یہ زیادہ پڑے ہیں، اور آپ کے پاس صرف 2 بیگز شو ہو رہے ہیں، تو آپ نے یہ ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے؟ آپ نے یہاں پر انوینٹری ایڈجسٹمنٹ میں آنا ہے، یہاں پر وہ پروڈکٹ جو آپ کم یا زیادہ لکھ رہے ہیں، مطلب کوانٹٹی آپ کے پاس ابھی چونکہ اس کی زیادہ ہے تو آپ ان کے ساتھ سپوز کریں ہم 3 بیگز ایڈ کر رہے ہیں، تو آپ 15 نمبر بیگز یہاں سے آئٹم آئی ڈی سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد ایڈجسٹمنٹ والے سیل میں صرف 3 لکھنا ہے آپ نے، اور جس ریزن کے بنا پر یہ ایڈجسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں آپ نے سامنے وہ ریزن بھی مینشن کرنا ہے، یا اگر کسی امپلائی کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں تو آپ جاب میں اس امپلائی کا حوالہ دے سکتے ہیں، بھی چونکہ ہمارے پاس امپلائیز بھی ایڈ نہیں ہے تو وہ ہم دے نہیں سکتے۔ یہاں پر ہم سمپلی 3 لکھ کے سیو کریں گے تو ہمارے پاس کوانٹٹی ادھر زیادہ ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس کوانٹٹی گوڈاؤن میں کم ہے اور بکس میں زیادہ ہے تو اس کیس میں آپ یہاں پر مائنس کے ساتھ اپنا فگر لکھیں گے۔ اس چیز کا دھیان رکھیں، اگر کوانٹٹی گوڈاؤن میں کم ہے اور ہمارے پاس بکس میں زیادہ ہے تو یہاں پر ہم مائنس کے ساتھ، یہاں جہاں پر میں نے بھی 3 لکھا یہاں یہ مائنس کے ساتھ پھر لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر سمپلی 3 لکھ کے سامنے ریزن دے دیں گے۔ یہاں پر نارملی ریزن یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جب گاڑی ان لوڈ ہوتی ہے تو کسی اور کا ویڈیو ہمارے گوڈاؤن میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر ہمارے گوڈاؤن میں کم ڈال دیتے ہیں اور کسی دوسرے بندے کے گوڈاؤن میں زیادہ ڈال دیتے ہیں۔ نارملی یہاں پولٹری کے گوڈاؤنز میں یہ کیسز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں وینڈرز اور کسٹمرز یہ دونوں ایڈ کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ کرپٹو ایکسچینجز پر میں الگ سے ایک پلے لسٹ بنا رہا ہوں، تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور وہ پلے لسٹ ضرور دیکھیں، اس میں میں بائنانس پر سب سے پہلے کام سٹارٹ کروں گا۔ USDT سیل پرچیز کیسے کرتے ہیں وہ، اور ساتھ میں ٹریڈنگ کا بھی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔